بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 96۔ صرف ایک آیت آج ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 11 وہ مکمل ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آیت کریمہ 96 کے اندر دیکھیے گا، اس کی تجوید دیکھیے گا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہاں نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کر دیجیے گا۔ احرصن ناسی، احرصن اس میں کیا ہے کہ ہا کا خیال رکھنا ہے، اسے احرصن نہیں پڑھنا کیونکہ اس میں 3-4 غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کہیں احرصن، ہا بھی غلط ہو جائے گا، را بھی غلط ہو جائے گا، صاد بھی غلط ہو جائے گا۔ ہا کا خیال رکھیے گا، را موٹا کیجیے گا، صاد بھی موٹا رکھیے گا۔ احرص الناسی، پھر سنیے گا اس کو، احرص الناسی، اور الناسی میں نون کے اوپر شد ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا، آواز کو ناک میں رکھیے گا۔ اور علی حیات، یہاں پر کیا ہے کہ حیاتن پہ تنوین ہے اور گول تا پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ گول تا پر جب وقف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ علی حیاتن، حیاتن میں آخر میں جو جیم کا وقف بھی ہے اور اس کے علاوہ جیم کے اوپر 3 نقطے بھی موجود ہیں، اور یہ 3 نقطے یہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو نظر آئیں گے، یعنی 3 الفاظ چھوڑ کر پھر یہ جیم اور اس کے اوپر 3 نقطے موجود ہیں۔ یہ اسے کہا جاتا ہے معانقہ۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ نے وقف کرنا ہے، دونوں پر وقف نہیں کرنا، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ علی حیاہ، یہاں بھی وقف کر دیا، سانس توڑ دیا، پھر آگے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں بھی اپنے سانس توڑ دیا، وقف کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر آپ نے رکنا ہے، چاہے پہلے حیاتن پر وقف کر دیں یا آگے اشرکو پر آپ جا کر اپنی سانس کو توڑ دیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معانقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو معانی ہے اس کا ابہام دور ہو جاتا ہے، یعنی کسی قسم کا کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی، آپ آسانی سے اس کے معنی سمجھ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کو سنیے گا، میں نے کیا کیا کہ حیاتن پر میں نے سانس کو توڑ دیا ہے، علی حیاہ، اور آخر میں تا ہے تو تا پہ وقف کریں گے تو اس کو گول ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، علی حیاہ۔ آگے وَمِنَ الَّذِينَ، الَّذِينَ کو الَّذِينَ نہ پڑھیے گا، أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، أَشْرَكُوا اس میں را موٹا پڑا جائے گا، لمبا اسے کیجیے گا، کاف کو کیونکہ کاف کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، أَشْرَكُوا۔ آگے يَوَدُّ، يَوَدُّ اسے یودو نہیں پڑھنا آپ نے، أَحَدُهُمْ، أَحَدُهُمْ، أَحَدُهُمْ یہ غلط ہے، احدہم، ایک ہا اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی بہت ساری مسٹیک جو ہیں قرآن پاک کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ احدہم لو یعمر الف سنہ، یعمر اس کے اندر کیا ہے کہ میم مشدد ہے تو آپ یہاں پر غنہ کر دیجیے گا، یعمر الف سنہ، الف سنتن لکھا ہوا ہے لیکن آگے جیم رموز اوقاف میں سے ہے تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، سانس توڑ سکتے ہیں۔ سنہ اور گول تا پہ جیسے میں نے بتایا ہے، جیسے حیاتن میں گول تا آخر میں تھی تو یہاں بھی تا ہے، گول تا تو آپ اسے کیا کریں گے کہ ہا کے ساتھ چینج کر دیں گے، سنہ سنہ، لیکن ایسے وقف کریں گے کہ آخر میں ہا کا ساؤنڈ بھی محسوس ہو کہ آپ نے ہا جو ہے اس کو بدلا ہے تا کو ہا سے۔ آگے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اب یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، بِمُزَح، مشکل اس لیے کہ اس میں ہا جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہو گئے ہیں، ہا 2 ہا ہیں اور ایک اس میں ہا ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ اسے سنیے گا، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، ہی، اب آپ جب ٹرائی کریں گے تو ایسا ہوگا کہ جو آخری ہا ہے وہ بھی ہا ہو جائے گا، کیسے؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، ایسے لوگ کر دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخری ہا جو ہے اس کو آپ نے ان ہا کی طرح نہیں پڑھنا جو اس سے پہلے آتے ہیں، پھر سنیے گا، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، آگے
من العذاب، من العذاب نہیں پڑھنا بلکہ عذابی، من العذاب ان يعمر، میم مشدد پہ غنہ کیجیے گا اور آخر میں جو وقف کی علامت تو ہے تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں. وقف کرتے ہوئے زبر زیر پیش پر وقف ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. کیسے آپ پڑھیں گے؟ لکھا ہوا تو ہے ان يعمر، لیکن وقف کریں گے تو ان يعمر، ان يعمر. آگے واللہ، یہاں لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا. بصیر بما، بصیرن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم کے ساتھ بدلنے میں ہم دیر نہیں لگائیں گے. بصیر بما یعملون. آیت مبارکہ کو پھر سنیے گا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجئے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرصا زیادہ لالچی، زیادہ حریص، الناس لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور جن لوگوں نے، اور ان سے جن لوگوں نے، وَمِن اور سے، الذین جن لوگوں نے، اشرکو شرک کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، لو کاش، یعمر وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما اور نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما جو وہ، یعملون کرتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا آپ مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے آپ نے کل کے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا، دوزخ میں نہیں جانا، جنت ہمارے لیے بنی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے تو تم موت کی خواہش کرو. ایک دفعہ کہہ دو کہ بھائی ہمیں موت اللہ تعالیٰ دے دے. پھر اللہ کریم نے خود ہی جواب دیا تھا کہ یہ کبھی بھی مرنے کی خواہش نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العزت ان کے مزاج کے بارے میں بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تو زندگی کے معاملے میں اتنے زیادہ لالچی ہیں. احرص الناس بہت زیادہ یہ لالچی ہیں. ان میں سے ہر یہودی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 1000 سال ہو جائے. حتیٰ کہ جو مشرکین ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی لمبی ہو جائے، 1000 سال ہماری زندگی ہو جائے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر 1000 سال ہو بھی جائے، زندگی لمبی ہو بھی جائے، تو پھر بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور جو بھی تم کچھ کر رہے ہو تو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.